اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ پیچھے ہم حضرت عیسیٰ کا ذکر پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بنی اسرائیل ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم، اور ایک رسول کی طرف بنی اسرائیل کے کہ میں آیا ہوں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے 3 گارے کی مانند، یعنی مٹی سے شکل پرندوں کی، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے پرندہ۔ یہاں پہ کچھ جو خصوصیت ہیں، خصوصیات جو ہیں ان کے اندر جو پائی جاتی تھیں حضرت عیسیٰ میں، وہ بتائی جا رہی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اور کہا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ نے ان کو بتایا کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ سب تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے سارے معجزے عطا کیے اور پھر وہ پاس گئے اور انہوں نے ان کو اپنے معجزے بتائے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ہے وہ طب کا فن اپنے عروج پر تھا، جسے ہم آج کل جو ہے وہ ڈاکٹرز کی فیلڈ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے جو حکمائے یونان تھے اور اسی دور میں شہرت انہوں نے پائی تھی، جتنے بھی حکیم تھے انہوں نے اس دور میں شہرت پائی تھی۔ لہٰذا عیسیٰ کو معجزات بھی ایسے عطا کیے گئے جو ان کی دسترس سے باہر تھے، ان حکیموں کی دسترس سے باہر تھے۔ نہ تو وہ کسی اندھے کو آنکھیں دلا سکتے تھے اور نہ ہی وہ کسی کوڑی کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا، اور پھر مردوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے اور باتیں کرنے لگتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس جو ہے قبر میں چلے جاتے تھے اور ان کو پھر کر دیا جاتا تھا۔ پھر وہ مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پر اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے اور اندھوں کی بینائی لوٹ آتی اور کوڑیوں کے جسم ٹھیک ہو جاتے۔ آج بھی جو اگر ہم دیکھتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ہم اندھے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور کوڑیوں کا جو علاج ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ تحقیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتلاتے تھے کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا ذخیرہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اور یہ سب جو نشانیاں تھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور پاک باز تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی ہی معجزات سے بھرپور تھی۔ آپ کی پیدائش بھی معجزانہ تھی، آپ نے مہد میں کلام کیا، یعنی بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا، پھر آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں جیتا جاگتا پرندہ بنا دیتے تھے، پھر معجزانہ طور پر انہیں دشمنوں کی دسترس سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ جو یہود تھے وہ ان کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ پھر قیامت کے قریب ان کا اس دنیا میں نزول بھی ہوگا، اور یعنی وہ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، اور یہ ایسے معجزات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ سب سے زیادہ منفرد ہیں، الگ ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں، یعنی مزید آسانیاں پیدا کر دوں بنی اسرائیل کے لیے، اور تمہارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی لے کے آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پیغمبر جب بھی آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے ہی آتے ہیں، لیکن قوم ہمیشہ غلط مطلب لیتی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ وہ والا میسج ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیا کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پروردگار یعنی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے نبی کی اطاعت کی جائے، اور ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے، اللہ کے ساتھ نبی کی بھی اطاعت کی جائے، اس کا بھی حکم مانا جائے، اس کی بھی بات پر عمل کیا جائے۔
اور حلال اور حرام کے جو اختیارات ہیں وہ اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن پیغمبر ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ہم پہ حلال کی ہیں اور کیا حرام کی ہیں۔ لہٰذا جو باتیں تم نے خود اپنے اوپر حرام قرار دی رکھی ہیں، میں اللہ کے حکم سے انہیں حلال قرار دے کر تمہیں ایسی ناجائز پابندیوں سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا، نیز آپ نے اللہ کے حکم سے یہود پر ہفتے کی پابندیوں میں بہت حد تک تخفیف کر دی۔ وہ جو ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اس والی پابندی پر، مگر یہود کی اصلاح نہ ہو سکی اور وہ حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ نے ان میں کفر۔ حضرت عیسیٰ کو پوری طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں تو ہار گئے ہیں، اب ان کی زندگی کے در پہ ہو چکے ہیں اور اس کام کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہود کی عادت بن چکی ہے، وہ یہ دیکھ بھی چکے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے حضرت زکریا کو اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا تھا۔ یہود کے ایک رئیس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پہ حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر کا سر قلم کر ڈالا تو انہیں اپنی موت کے آنے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ اب انہیں فکر تھی تو یہ تھی کہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام رکنا نہیں چاہیے، چنانچہ انہوں نے اپنے چند پیروکاروں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا تاکہ اللہ کے دین کو فروغ حاصل ہو سکے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ جو ہے یہود جو ہیں وہ مجھے تو قتل کر دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہو۔ حواری کہنے لگے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان فرما بردار ہیں۔ حواری کون تھے؟ حواری کا مفہوم وہی کچھ ہے جو لفظ انصار کا ہے، یعنی اللہ کے نبی اور دین کے مددگار، اللہ کے نبی کے اور دین کے مددگار۔ حواری کا مفہوم اس واقعے سے سمجھ آ سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں بھی مدد فرمائی کہ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا بصورت سخت آندھی چلا دی جس نے کفار کے لشکر کے خیمے تک اکھاڑ پھینکے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بدل ہو کر ناکام واپس چلے جانے کی باتیں سوچنے لگے۔ تو اس صورتحال کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا ہے۔ اس کڑاکے کی سردی میں اور آندھی میں نکل کھڑے ہونے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی، صرف حضرت زبیر بن عوان تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر دوسری بار وہی سوال دہرایا تو پھر زبیر بن عوان ہی بولے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تیسری بار آپ نے پھر سوال دہرایا تو تیسری بار پھر حضرت زبیر بن عوان ہی جانے پر آمادہ ہوئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں کچھ حواریوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور عہد و پیمان کیا اور عیسیٰ سے کہا کہ اب گواہ رہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حواری حضرت عیسیٰ کے صدقے دل سے مرید اور خاص شاگرد تعداد میں 12 تھے، اور ان کے یہ 12 حواری یا انصار تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ کتنی پیاری دعا ہے جو ان حواریوں نے مانگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔